بایزید بسطامی. یہ جو بایزید بسطامی تھے تو ان کا اصل نام تھا ابو یزید بسطامی، لیکن تخفیف کرتے کرتے لوگوں نے ان کو بایزید بسطامی کہنا شروع کر دیا. بسطام ان کے علاقہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے یہ رہنے والے تھے، اس لیے ان کو بسطامی کہا جاتا ہے. ان کا نام تھا ابو یزید بسطامی. یزید ان کے بیٹے کا نام تھا اور ان کی کنیت ابو یزید کے نام سے ان کو لوگ یاد کرتے تھے اور ان کو موسوم کرتے تھے. یاد رکھیں کہ یزید نام فی نفسی برا نام نہیں ہے. یزید تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ایک سپاہی کا نام بھی تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے اور ان کی فوجیوں میں سے، ان کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی اور ایک لشکری کا نام بھی یزید تھا. یزید فی نفسی برا نام نہیں ہے. ہاں وہ یزید کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس کے دور اقتدار میں حضرت حسین شہید ہوئے، وہ یزید، اس یزید کو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. لیکن فی نفسی ہی یزید نام برا نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یعنی عبد الرحمن اس کا نام تھا. اب کوئی یہ کہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کیا ہے تو عبد الرحمن نام برا ہو گیا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے تسموا باسماء الانبیاء، کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھا کرو. وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. تو اسی طرح یزید نام فی نفسی برا نہیں ہے. ہاں اس یزید کا کردار بڑا مشکوک ہے اور اس یزید کا کردار بڑا مکروہ ہے کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور جس کے قتل میں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک ہوا ہے. تو بہرحال ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا، اور یہ القاء، یہ الہام، یہ حق ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی کرامتوں میں سے ہے. کرامات الاولیاء یہ حق ہے. الہام ہوا کہ ابو یزید بسطامی جاؤ ایک مجمع کے اندر، اور اس مجمع کے اندر ایک راہب، ایک دہریہ اپنی قوم کو گمراہ کر رہا ہے، وہاں پر جاؤ اور وہاں پر جا کر میری توحید کا ڈنکا بجاؤ، میری توحید کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، اور میری وحدانیت کے دلائل اور براہین پیش کرو. وہ جو راہب تھا اور دہریہ تھا، وہ اتنا بڑا خطیب تھا، اتنا بڑا فصیح اور بلیغ خطیب تھا کہ جب وہ لوگوں سے خطاب کرتا، لوگوں کے سامنے تقریر کرتا تو لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا. اس کی فصاحت اور بلاغت پر لوگ عش کر اٹھتے. ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک دہریہ، ایک راہب اپنے پیروکاروں سے خطاب کر رہا ہے. بڑا فصیح و بلیغ خطاب ہے اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ تقریر کر رہا ہے، اور لوگوں کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے اور لوگ ہمتن گوش ہو کر اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں. جو ہی ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس دہریے کے مجمع میں پہنچے، مجلس میں پہنچے، تو اس دہریے کی زبان بند ہو گئی، اس کی فصاحت اور بلاغت ساری ختم ہو گئی، اس کی زبان پر لکنت چھا گئی، اور وہ بات کرنا چاہتا تھا، تقریر کرنا چاہتا تھا، خطاب کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکلتے تھے. لوگ حیران ہو گئے، پیروکار کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سرکار کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ تو وہ راہب کہتا ہے، دہریہ کہتا ہے کہ میں خاموش نہیں ہوا، مجھے خاموش کرا دیا گیا ہے. اس مجمع کے اندر، ہماری اس محفل کے اندر ایک محمدی آ گیا ہے. کون آ گیا جی؟ محمدی آ گیا ہے، اور اس محمدی نے میری زبان بندی کر دی ہے، میں مزید کوئی لفظ کہنے سے قاصر ہوں. پھر سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، تلواریں نیام سے نکال لی. انہوں نے کہا ہمارے سرکار آپ اشارہ کیجئے، یہ تلوار ہم نے نکال دی ہے، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے. جس نے آپ کی زبان بندی کی ہے، آپ کی شان کے اندر یہ گستاخی کی ہے.
تو راہب کہنے لگا نہیں، تلوار نیام سے نکالنے کی ضرورت نہیں، میں اس محمدی سے آج مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے سامنے چند ایک سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس راہب نے اور دہریے نے اعلان کیا کہ وہ محمدی جو اس مجمع کے اندر آیا ہے اور جس کی وجہ سے میری زبان بندی ہوئی ہے، میں اس محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں جس کا وہ امتی ہے، جس کا وہ پیروکار ہے، جس کا وہ ماننے والا ہے، کہ وہ مجمع میں جہاں کہیں بھی کھڑا ہو جائے اور اپنا تعارف کروائے۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے لباس میں ملبوس کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام یہ ہوا تھا کہ آپ نے اس مجمع کے اندر جانا ہے، لیکن اسلامی لباس کے اندر نہیں جانا، ورنہ آپ پکڑے جائیں گے۔ انہی کے لباس کے اندر ملبوس ہو کر جائیں تاکہ ان کو پتہ نہ چل سکے۔ ابو یزید بستامی جب کھڑے ہوئے تو اس دہریے نے کہا کہ میں تمہارے سامنے چند ایک سوالات رکھتا ہوں، اگر تم میرے سوالات کے جوابات دے دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ ابو یزید بستامی نے کہا کہ دیکھو سوچ لو، تم میری بات مانو گے؟ کہا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، جو بات آپ کہیں گے میں اس بات کو تسلیم کروں گا۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا مطالبہ یہ ہے، میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب میں تیرے تمام سوالات کے جوابات دے چکوں اور تمام سوالات کے جوابات دے دوں تو تجھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے شرط منظور ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ راہب کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ ایسا ایک مجھے بتلاؤ، ایسا ایک اکیلا مجھے بتلاؤ کہ جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں، یا با یزید بستامی جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ واحد لا ثانی له، کہ ہمارا اللہ، ہمارا معبود ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا۔ دہریہ کہنے لگا، راہب کہنے لگا کہ ایسے دو بتلاؤ کہ جن کا تیسرا کوئی نہیں۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ دن اور رات یہ دو ہیں، دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن کا اجالا ختم ہوتا ہے، رات کی تاریکی شروع ہوتی ہے، رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، دن کا اجالا شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 24 گھنٹہ نظام میں تیسری کسی چیز کا دخل دہریہ کہنے لگا کہ ایسی تین چیزیں بتلاؤ کہ جن کا چوتھا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، کرسی اور قلم، یہ تین چیزیں، ان کے ساتھ کوئی چوتھی چیز شامل کہنے لگا۔ دہریہ کہنے لگا کہ ایسی 4 چیزیں بتلاؤ کہ جن کا پانچواں کوئی نہیں۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا سے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، 5ویں کوئی کتاب نازل۔ دہریہ کہنے لگا کہ ایسی 5 چیزیں بتلاؤ کہ جن کا چھٹا کوئی نہیں۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن رات میں 24 گھنٹے میں ہم مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، چھٹی کوئی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ دہریہ کہنے لگا کہ ایسی 6 چیزیں بتلاؤ کہ جن کا 7واں کوئی نہیں۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور اس پوری کائنات کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، 7 دن کی ضرورت کہنے لگا۔ دہریہ کہنے لگا کہ ایسی 7 چیزیں بتلاؤ کہ جن کا 8واں کوئی نہیں۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، نہ 8ویں زمین ہے نہ 8واں آسمان ہے۔ دہریہ کہنے لگا کہ ایسی 8 چیزیں بتلاؤ کہ جن کا 9واں کوئی نہیں۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو حاملین عرش کے فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 9واں کوئی شامل ہے۔
ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس دہریے کے ہر ایک سوال کا جواب فر دے رہے ہیں، اور اب وہ دہریہ کہتا ہے کہ ایسی 9 چیزیں بتلاؤ کہ جن کا 10واں کوئی نہیں۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ شہر کے اندر 9 آدمی ایسے تھے، وہ مصر کا شہر تھا، بنی اسرائیل کی قوم کے افراد تھے، جو 9 افراد تھے وہ زمین میں اور اس شہر کے اندر فساد پھیلائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 10واں کوئی شامل نہیں تھا۔ دہریہ کہنے لگا کہ اچھا ایسی 10 چیزیں بتلاؤ، اور تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ کے متعلق بتلاؤ کہ جن کے ساتھ 11ویں کوئی چیز شامل نہیں، جن کا کوئی 11واں کوئی نہیں ہے۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں سے جاتا ہے، حج تمتع کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ اپنے ساتھ ہدی اور جانور نہیں لے کر جاتا تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے، اور دم اور جنایات کی صورت میں اس کے اوپر 10 روزے فرض ہوتے ہیں۔ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے وہ ایام حج کے اندر رکھتا ہے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے وہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں، اپنے گاؤں گوٹھ، اپنے شہر کے اندر جب پہنچتا ہے تو پھر 7 روزے وہ رکھتا ہے۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، 7 اور 3 یہ 10 روزے ہو گئے، ان کے ساتھ 11واں کوئی شامل ہے۔ دہریہ کہنے لگا کہ اچھا ایسی 11 چیزیں آپ بتلائیں کہ جن کے ساتھ 12ویں کوئی چیز شامل نہیں۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں انی رأیت 11 کوكبا، یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے دیکھے تھے جو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ ان 11 سے مراد برادران یوسف ہیں جن کی تعداد 11 تھی، 12۔ دہریہ کہنے لگا کہ ایسی 12 چیزیں بتلاؤ کہ جن کے ساتھ 13واں کوئی شامل ہے۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھ کر جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال بھر کے 12 مہینے پر بنائے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ سال کے 12 مہینے ہیں، 13واں کوئی مہینہ۔ کہنے لگا دہریہ کہنے لگا کہ آپ ایسی 13 چیزیں بتلائیں کہ جن کے ساتھ 14واں شامل نہیں۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، 12ویں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، 13ویں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ ان 13 افراد نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، ان کے ساتھ کوئی 14واں شامل ہے۔ دہریہ کہنے لگا کہ ایسی 14 چیزیں آپ بتلائیں کہ جو ذی روح نہیں ہیں، عام طور پر وہ گفتگو نہیں کرتی ہیں، کلام نہیں کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان 14 چیزوں سے گفتگو کی ہے۔ تو بھائی ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طاعین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں، 7 زمینوں، یہ 14 طبق ہیں، ان 14 طبقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی ہے، حالانکہ ان کے اندر گفتگو کرنے کی صلاحیت اور استعداد اللہ ان سے ہم کلام ہوا ہے۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک اور سوال رکھا جاتا ہے، اور وہ سوال ایسا ہے کہ جو بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ دہریہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ ایسی کون سی قبر ہے کہ جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی؟ حالانکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، قبر نہیں پھرتی ہے، ہاں قبر کے مردے کی جو روح ہے، قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کی جو روح ہے وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کسی کی روح علیین میں، کسی کی روح سجین میں، کسی کی روح جنت میں، کسی کی روح جہنم میں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قبر پھری ہو، قبر چلی اور پھری ہو، لیکن ایسا ہوا ہے کہ قبر چلی ہے، پھری ہے، اور قبر نے اپنے مردے کو لے کر چکر کاٹے ہیں، وہ چلی بھی ہے، وہ پھری بھی ہے۔ تو حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور با یزید بستامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی، یونس علیہ السلام کی
مچھلی فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم 40 دن تک یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنے پیٹ میں لیے پھرتی رہی. 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکال کر پھینکا ہے اور دریا کے کنارے ڈالا ہے. ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کے فضل سے دے رہے ہیں. لیکن ایک عجیب قسم کا سوال وہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ بتلائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر روح نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سانس لیتی ہے. حالانکہ عام طور پر جو ذی روح چیز ہوتی ہے وہ سانس لیتی ہے، لیکن ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ ذی روح نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سانس لیتی ہے؟ تو حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ ہر صبح جب نمودار ہوتی ہے تو ہر نئی صبح نمودار ہوتے وقت ایک سانس لیتی ہے. اب یہ صبح ذی روح نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صبح ہے یہ جب بھی نمودار ہوتی ہے سانس لیتی ہے. ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک اور سوال رکھا جاتا ہے کہ ایسی 4 چیزیں آپ بتلائیں کہ جن کا باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں. وہ 4 چیزیں باپ کے پیٹھ اور صلب سے نہیں پیدا ہوئیں، ماں کے رحم سے نہیں پیدا ہوئیں، ان کا باپ کوئی نہیں، ان کی ماں کوئی نہیں، پھر بھی وہ پیدا ہوئی ہیں. اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی. دوسری چیز حضرت حوا، ان کا باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. تیسری چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے نتیجے میں جو دمبا جنت سے آیا تھا، اس دمبے کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے، لیکن وہ پیدا ہوا ہے، زمین پر چلا بھی ہے، زمین پر پھرا بھی ہے. چوتھی چیز حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پیدا فرمائی تھی. اس اونٹنی کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے. مجمع حیران اور ششدر ہے، مجمع کے اوپر خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے. لیکن اب ایک ایسا سوال رکھا جا رہا ہے ابو یزید بسطامی کے سامنے کہ مجمع بھی حیران اور ششدر ہو جاتا ہے. مجمع کی نظریں ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ٹک جاتی ہے، جم جاتی ہیں، اور مجمع یہ سمجھتا ہے کہ اس سوال کا جواب تو یہ کبھی بھی نہیں دے پائے گا، لیکن یہ محمدی ہے. ابو یزید بسطامی کون ہے جی؟ محمدی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے. ہر ایک سوال کا جواب اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے دے رہے ہیں. تو وہ دہریہ کہتا ہے، راہب کہتا ہے کہ ایسا پانی آپ مجھے بتلائیے کہ وہ پانی نہ آسمان دنیا سے برسا ہے، نہ وہ بارش کا پانی ہے، نہ وہ زمین سے نکلا ہے، نہ وہ چشمے کا پانی ہے، نہ وہ دریاؤں کا پانی ہے، نہ وہ سمندروں کا پانی ہے، نہ کسی نہر کا پانی ہے، لیکن وہ پانی دنیا بھر کے تمام پانیوں سے افضل ہے. یہاں تک کہ وہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے. آب زمزم سے بھی، سارے بولیں افضل ہے. آسمان سے نہیں برسا، بارش کا پانی نہیں ہے، زمین کا بھی پانی نہیں ہے، لیکن وہ پانی نکلا ہے، پانی کے چشمے پھوٹے ہیں اور پانی نمودار ہوا ہے، لیکن وہ پانی دنیا بھر کے تمام پانیوں سے افضل ہے، آب زمزم سے بھی افضل ہے. تو ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ کہہ کر اس سوال کا جواب بھی اسی انداز سے دیتے ہیں جس انداز سے پہلے جواب دیتے چلے آئے ہیں. ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے، راستے میں پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یار عرض کرتے ہیں، جان نثار عرض کرتے ہیں، وفا شعر عرض کرتے ہیں کہ حضور پانی ختم ہونے کو ہے، اور پانی صرف اور صرف اتنا بچا ہے کہ اگر ہم پانی پئیں گے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، وضو کرتے ہیں پانی پینے کے لیے نہیں بچتا، کیا کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے پانی کو ایک پیالے کے اندر جمع کرو، ایک
پیالے میں ایک گلاس کے اندر جمع کریں، سب نے تھوڑا تھوڑا پانی، 1 گھونٹ 2 گھونٹ 3 گھونٹ جس کے پاس بچا ہوا پانی تھا، ایک پیالے میں، ایک ٹکورے میں جمع کیا، ایک کٹورے کے اندر جمع کیا، ایک گلاس کے اندر جمع کیا، ایک تھال کے اندر جمع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس، میری طرف توجہ، اپنا دست اقدس پیالے کے اندر ڈالا، گلاس کے اندر ڈالا، کٹورے کے اندر ڈالا، تھال کے اندر ڈالا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں جب اپنا ہاتھ اس گلاس سے، اس تھال سے باہر نکالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہے۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ